اللہ کے کلیم انتہائی مقرب پیغمبر، انہیں جب لڑکی کے والد نے، ان کی زوجہ کے والد نے کہا کہ میں اپنی بیٹی آپ کو دوں گا اس شرط پہ کہ آپ 10 سال بکریاں چراؤ، کتنا بھاری بھرکم مہر تھا، حضرت موسیٰ نے شادی کو ترجیح دی اور 10 سال بکریاں چرانے کے عمل کو قبول کر لیا، کیونکہ وہ نکاح کی اہمیت جانتے تھے۔ پیغمبروں نے نکاح کرنے کے لیے بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں، اور آج رشتہ مل رہا ہوتا ہے، لڑکا نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میں پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں، میں اسٹیبل ہو جاؤں۔ دیکھو خوب سمجھ لو، نکاح ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ صرف سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہے، آپ یہ کہہ کے کھانے سے اوائڈ کرو گے کہ پہلے میں ذرا اسٹیبل ہو جاؤں پھر میں پراٹھے کھاؤں گا، آپ کہو گے یار جب تک میں کھاؤں گا نہیں میں اسٹیبل ہو نہیں سکتا، کیونکہ بار بار بھوک مجھے تڑپائے گی، ترسائے گی، مجھے کام نہیں کرنے دے گی۔ اسی طرح اللہ نے مرد اور عورت کے دل میں شہوانی جذبات رکھے ہیں، ان دونوں کا ملاپ یہ ان کی باڈی کی نیڈ ہے، ان کی فزیکل ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ ریکوائرمنٹ جب تک پوری نہیں ہوگی آپ دنیا میں کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے، آپ آنکھ مٹکوں میں اور فحش فلموں میں ہی لگے رہو گے، اپنا ٹائم ان چیزوں میں ضائع کرو گے۔ تو نکاح اسٹیبل ہونے کے لیے ہوتا ہے، اسٹیبل ہونے کے بعد نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو عمل کر لو، نہیں آ رہی ہے تو جیسے چل رہے ہو چلتے رہو، گزارو، زندگی گزر جائے گی، مر جاؤ گے بغیر کسی پلاننگ کے، سمجھ رہے ہو؟ پھر جب قبر میں اللہ پوچھے گا نا مر ربو کا، کچھ تو کہیں گے ہمیں میں فری تھنکر ہوں، اور کچھ جواب دے دیں گے ہاں جی اللہ کو مانتے ہیں، تو پھر اللہ کہے گا تو اللہ نے تو یہ کہا تھا، یہ کیوں نہیں کیا؟ تو آپ کہیں گے بھائی میں اسٹیبل ہو رہا تھا۔ وہ مولانا عباد اللہ صاحب ہے نا تبلیغ جماعت کے، بڑا پیارا ملفوظ ان کا، وہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں پہلے سیٹ ہو جائیں پھر ہم دین پہ آئیں گے، پہلے سیٹ ہو جائیں نا، پہلے سیٹ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا سیٹ آدمی جب ہی ہوتا ہے جب قبر میں جاتا ہے، جب قبر میں چلا جاتا ہے اس کو لٹاتے ہیں قبلے کی طرف، کہتے ہیں اب سیٹ ہے، اب کیا ہے، اب سیٹ ہے۔ تو پورا سیٹ وہیں جا کے ہوگا، اس سے پہلے تو پھدکتا رہتا ہے، یہ کر لو وہ کر لو، کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے کام بغیر اسٹیبل ہوئے، روٹ بھوک لگ رہی ہے تو آدمی کہتا ہے پہلے اسٹیبل ہو جاؤں ایکچولی، ابے بھائی کھا لے یار اس کے بعد سوچنا، مانگ کے کھا لے اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، بعد میں پیسے دے دینا اس کو، یہی ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح یہ نکاح آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ بھائی پہلے اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرو۔ ہر مرد جب بالغ ہوتا ہے اس کو بیوی چاہیے اور عورت کچھ اور چاہیے، تو یہ ہماری باڈی کی نیڈ ہے، اس کو پورا کرو، اس کے بعد پڑھائی بھی جاری رکھو، پڑھتے بھی رہو، کوئی نہیں، یہ گورے تھوڑی ہیں یار ہم، ورنہ یہی ہو جائے گا، بچے پیدا ہوں گے اور تمبو لگا رہے ہوں گے ابا اماں کی شادی میں۔ تو فیصلہ کرو ہم ادھر ہیں یا ادھر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر دعا مانگ لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔